السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گناہ تمام کے تمام ایک ہی لیول کے نہیں ہوتے۔ بعض گناہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں کوئی وعید سنائی گئی ہو، کوئی سزا سنائی گئی ہو، جن کے بارے میں کہا گیا ہو کہ ایسا کرنے والے پہ لعنت ہے، جو وہ گناہ ہو جس میں حد قائم کی جائے، یا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ایسا کرنے والے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اب چونکہ کبیرہ گناہوں کی ہمیں واقفیت نہیں ہوتی، لہٰذا ہم ٹھیک ہے شرک کو تو سمجھتے ہیں بڑا گناہ، قتل، چوری، ڈاکہ، یہ ہمارے نزدیک بڑے گناہ ہیں، لیکن بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی بڑے گناہ ہو سکتے ہیں۔ آج ایسے ہی ایک گناہ کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتی ہوں۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو، تین باتیں بتائیں، آپ ان کے غور سے سنیے گا۔ پہلی بات یہ، بچوں پہ رحم نہیں کرتا، نمبر 2 بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اور نمبر 3 علماء کے حقوق کو نہیں پہچانتا۔ آج آپ دیکھیں بعض دفعہ ہم اپنے ہی بچوں پر رحم نہیں کرتے۔ جب مائیں غصے میں آ جاتی ہیں یا ان کو کوئی سٹریس ہوتا ہے تو ساری شامت بچوں کی آتی ہے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے اوپر فری ہینڈ نہیں دیا ہوا کہ ہم جو مرضی چاہے سلوک کریں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ چونکہ یہ ہمارے بچے ہیں، اس لیے چاہے ناجائز ہی ان کی خوب پٹائی کی جائے، چاہے تھپڑ مارے جائیں، چاہے ان کو کمرے میں بند کیا جائے، چاہے کوئی ایسا کام کیا جائے، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، اور کون ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ بچوں پہ رحم کرنا، خاص طور پہ جب وہ ستا رہے ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو مائیں اکثر اپنی فرسٹریشن بچوں پر ہی اتارتی ہیں۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے کہ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ یہ میں آپ کو جو حدیث بتائی یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہوتی ہیں، یہ گناہ کہ جو بچوں پہ رحم نہیں کرتا۔ تو اسی طرح اپنے بچے ہوں یا کسی کے بھی بچے ہوں، ان کے اوپر رحم کیا جائے۔ اگر آپ کو ٹیچر ہیں، کہیں کوئی آپ کو کوئی ایسی ذمہ داری دی گئی ہے جو بچوں سے ریلیٹڈ ہے، تو بچوں کے اوپر رحم اس لیے کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بچوں پہ رحم نہ کرے۔ نمبر 2 بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ بعض دفعہ نوجوان لوگ بڑوں کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، چونکہ وہ بوڑھے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بعض چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو ان کا مذاق کرتے ہیں، یا بعض دفعہ وہ اونچا سنتے ہیں تو ان کو ایسی کوئی باتیں کہہ جاتے ہیں، یا بعض دفعہ ویسے ہی ان کو سنا دیتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ اب یہ تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو یاد رکھیے بڑوں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح تیسری چیز علماء کے حقوق کو پہچاننا، یعنی علماء کا اکرام کرنا، ان کی غیبتیں نہ کرنا، اور جہاں پہ ان کی کوئی برائی کی جا رہی ہے تو ان کا دفاع کرنا، اور ان سے جو سوال جواب بھی کر رہے ہیں اس میں بھی ادب کا لحاظ رکھنا، بلکہ یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے پاس زیادہ علم ہے، ہم ان کو پڑھائیں گے، یہ ہمیں کیا پڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ 3 لوگ ہیں جن کا خیال کرنا ضروری ہے، اور اگر ان کا خیال نہ کیا جائے تو آپ دیکھ لیں کہ اس حدیث میں کیا وعید سنائی گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں اور اپنے سے بڑوں کی عزت کرنا جانیں، چونکہ آج کل ایسا دور ہے کہ کسی کی بھی عزت نہیں کی جاتی ہے، چاہے بڑے ہوں، استاد ہوں، علماء ہوں، کوئی بھی بزرگ ہوں، کوئی بھی ہم میں سے بڑا ہو، یعنی بہن بھائیوں میں بھی ایون ایک دوسرے سے بڑوں کو کچھ سمجھا نہیں جاتا کہ بڑے ہوئے تو کیا ہوا۔ اگر وہ کم تعلیم یافتہ بھی ہیں یا وہ اتنے قابل نہیں بھی ہیں، لیکن عمر میں بڑا ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ان کو باتیں نہ سنائیں، ان کی عزت دیں۔ تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے دین نے ہمیں وہ مینر سکھائی ہیں جو آج ویسٹ نہیں سکھا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں وہ باتیں بتا دیں جو آپ کو ایک مہذب انسان بناتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
ادب کرنے والا، اچھے اخلاق والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے. ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر ARRAHMA.org.